کہانی کا آغاز ہوتا ہے خیبر پختونخوا کے ایک خوبصورت گاؤں سے، جہاں گلالئی نامی ایک نوجوان لڑکی اپنے خاندان کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد اور بھائی دونوں محنت کش اپنی روزی کمانے کے لیے دن رات ایک کرتے تھے۔ گلالئی کی ماں ایک محبت بھری عورت، گھر کی دیکھ بھال کرتی اور اپنے بچوں کو پیار دیتی۔ گلالئی کی زندگی سادہ لیکن خوشیوں سے بھرپور تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس کے پڑوس میں ایک لڑکا رہتا تھا، اسلم، جو گاؤں میں اپنی نیک سیرت کے لیے معروف تھا۔ لیکن ایک دن جب گلالئی گھر میں اکیلی تھی، اسلم نے اس کے ساتھ زبردستی کی اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو اس کے والدین کو نقصان پہنچے گا۔ گلالئی خوفزدہ اور پریشان خاموش رہی اور اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وقت گزرتا گیا اور اسلم نے بار بار اس کی عصمت دوری کی، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی۔ آخر کار اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کی ماں انصاف کے حصول کے لیے پرعزم اسے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں اس کے حمل کا پتہ چلا۔ اس بھیانک انکشاف پر حکام نے فوری طور پر گلالئی کو محفوظ تحویل میں لے لیا، اس کی صحت اور اس کے بچے کی پیدائش کو یقینی بنایا۔ جیسا کہ گلالئی نے سماجی فیصلے کے خوف سے اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے جدوجہد کی، حکام کو ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں گلالئی کی شناخت اور وقار کی حفاظت کے ساتھ ساتھ شیر خوار بچے کو ایک محفوظ اور پیارا گھر دینے کا راستہ تلاش کرنا تھا۔ آخر میں حکام کو ایک پیار کرنے والا رضائی خاندان ملا، جس نے کھلے بازوؤں کے ساتھ شیر خوار کا استقبال کیا۔ گلالئی اگرچہ جدوجہد کر رہی تھی، لیکن یہ جان کر سکون ملا کہ اس کا بچہ محفوظ اور پیارا ہے۔ یہ کہانی ہمارے اپنے گھروں میں چھپے خطرات کی واضح یاد دہانی ہے۔ یہ والدین، سرپرستوں اور حکام کو چوکس رہنے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دینے کے لیے کارروائی کا مطالبہ ہے۔ آئیے خاموشی کو توڑیں اور اپنے بچوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنائیں۔ یاد رکھیں، نادیدہ خطرہ حقیقی ہے، لیکن مل کر ہم ایک محفوظ کل بنا سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے گھر میں آنے اور جانے والوں پر کھڑی نظر رکھیں۔ بچوں کو ایسی حالت میں اپنی حفاظت یقینی بنانے پر تربیت دیں، اور کسی غیر محرم کے ساتھ اپنے بچوں کو اکیلا نہ چھوڑے۔ گلالئی کی زندگی اس بے احتیاطی کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیں تاکہ کل کوئی اور بچی گلالئی جیسی اذیت سے نہ گزرے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل وائس آف سوسائٹی یعنی آواز معاشرہ کو سبسکرائب کریں۔